رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو۔ تحریر نمبر 13۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار تر ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا کہ جب اسلام لانا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے ایام جاہلیت میں ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ کسی نے ترک شراب کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں ایسا کام کیوں کروں جس سے اپنی عقل کھو بیٹھوں اور ادنا سے ادنا درجہ کے انسانوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دوں اور بیٹی و بہن کی تمیز سے بھی جاتا رہوں۔ یہ بزرگ بہت شریف اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سنی تو اسلام کے گرویدہ ہو گئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل کا اور حسن سلوک اور اہل قرابت کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور مطلق برائی سے اور ظلم سے ممانعت کرتا ہے۔ وہ تمہیں یہ نصیحت دیتا ہے اس لیے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطاب میں صرف عذاب الہی سے ہی خوف دلاتے رہے تو یہ بزرگ بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جو رہبانیت کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو ان کو بلا کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ عیش عورت سے علیحدہ رہنا خدا کی رضا کے لیے چھوڑ دی ہے تاکہ پوری طرح یکسو ہو کر خدا کی عبادت کر سکوں، بلکہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں خود کو مردانہ صفات سے ہی محروم کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے عمل کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ اور مدینہ کا شرف حاصل کیا تھا۔ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے۔ قیام مدینہ کے 22 ماہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ مہاجرین میں سے یہ پہلے بزرگ تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ غسل و کفن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بار بار چوما اور زارو قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار تر ہو گئے۔